حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطہر شیئا، رواہ ابو داود۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئے، نہائی، نماز پڑھی، اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں، اب دوبارہ نہانے کے لیے زحمت نہ کرے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بیجا عجلت اور بیجا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بیجا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوگی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئی، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیا، تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ اسی طرح بیجا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں۔ كن النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرس فيها السفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة، رواه البخاری۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو، یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء، وائٹ ڈسچارج۔ قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم تودأ مثل وضوئه للصلاة، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتودأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے
بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے۔ پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے۔ آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، یہ دونوں اب صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے۔ مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر، وہ استحاضہ کہلاتی ہے۔ یعنی سارا مہینہ سویٹنگ ہوتی رہتی، تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے، خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے۔ یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا، اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف۔ دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھو قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم، اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں، جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ باقی مناسک حج کیا ہے؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، مینا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے، اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کائے کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے؟ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ بہت سے لوگ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر، دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا۔ تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بعض کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے۔ اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے، اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے۔ اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دو، کام ہی چھوڑ دو؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کرو۔ کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے، مثلا اگر کسی کو
بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور اسٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے. تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے. یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی. لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. یہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں. جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا عجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے. بے جا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوگی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیا. تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو. اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، انہیں جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے، جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں. مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر، وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو. مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے. اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی. بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے، عصر قضا پڑھے.
حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، بہرحال ابراہیم نخعی کا قول ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں، کٹھی نہ پڑھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا۔ ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، صحیح الترغیب و ترغیب کی حدیث ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہو تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں۔ پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، مثلا اپنے والدین سے، اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی، میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں۔ یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ، تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی۔ اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی
جو کمی کمزوری ہے وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی. آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی. اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا. یہاں اس کے پاس اتنا ہے، نہ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ، اصل تو سورس اس کے پاس ہے. مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے. نہیں، مجھے تو دینے والا اللہ ہے. اور جب اللہ پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں پرندوں چیونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، پتھر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا. اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی، یعنی اس سے آپ کے دل سے حرص اور لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا. یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے. یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں عبادت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے، اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر، تو وہ راضی نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے، کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں. اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کی، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں، اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں. مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ، ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں، ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ہیں ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی. شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا، رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی. تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ کام کاج ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، ذہانت، ہر چیز کو، جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے. تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے، مثلاً دعوت کر لی آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا، چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا، اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی. اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطان یہ خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا، اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا. اور وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا.
لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ملانا، آپس میں بٹھانا، ان کو ویلکم کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے، کہ بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ایک ہمسائی کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہے اور میں ان کو کیوں ادا کروں. اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا، اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں، کیا کرے؟ اپنی عادت کے، معمول کے، روٹین کے، ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں. ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر نہیں، ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا. تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے. پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حلاوت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحجرات، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا. تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی، وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے، اور اسی لیے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لیے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. یہ موٹے موٹے نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے نا اپنے پاس، تو انشاءاللہ کبھی ریویژن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے. یعنی بابرکت بننے کے لیے بابرکت لوگوں جیسے اعمال. جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی، اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی. تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا، یعنی اخلاص تھا ان کے اندر، اور ایسا رسول جو نبی تھا. تفسیر سعدی میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اعمال، اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے. وہ بابرکت تھے نا، تو ان جیسا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے قول، فعل، نیت میں خالص ہونا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر، اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے، نہ اسے انتظار ہوتا ہے، اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہوتا ہے. کسی نے کیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. جیسے سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین، یتیم، قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. مسکین کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. اسی طرح
بابرکت انسان جو ہے نا اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی ٹانٹ کرے، کوئی تنقید کرے، کرٹیسائز کرے، کچھ بھی کرے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، نیک کام کرتے ہوئے اچھا کام کرتے، کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، لوگوں نے باتیں بنائی، اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے، وہیں ٹھوس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہے میں جو بھی کرتا ہوں، تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے۔ نہیں، آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بابرکت انسان نیک اعمال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے، اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے، میری ذہانت ہے، میری لیاقت ہے، میری قابلیت ہے، نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی۔ میں بیمار بھی ہو سکتا تھا، میں اپاہج بھی ہو سکتا تھا، میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی، بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، چلانے کی توفیق بھی دی ہے، اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ کو دیا، اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے میں پہنچ گیا، میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا، میں کسی کام میں والنٹیئر کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تو وہ نہ کسی پہ احسان جتاتے، نہ تعریف چاہتے، نہ شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ ہود میں آتا ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں جتنی میری ہمت ہے، وما توفیقی الا باللہ، مجھے اس کام کی صرف توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اسی لیے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کے منہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہوتا ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ ہی نے مجھے دی ہے، نہ کسی چیز کو پھیرنے کی قوت ہے اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی قوت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اذان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نماز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مبارک شخص لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے، لوگوں کو بھی بابرکت بناتا ہے، یعنی وہ صرف اپنے لیے برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی مبارک بن جائیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو خیر کی تعلیم دے، جس کے ساتھ بھی گھل مل کر رہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، جہاں بھی جس کے ساتھ بھی اس کو خیر کے کام میں لگا دے، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، اس کو کسی راہ لگا دے، کوئی اچھی چیز بتا دے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو یاد رکھیے برکت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کام کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور کسی چیز کو بھی کوالٹی کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا۔ برکت میں چھوٹا سا کام بھی جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اس کا کہیں زیادہ نتیجہ بڑا نکل سکتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت سارے کام کر کے ہماری امی کہتی تھی چگل کے رکھ دیے۔ پتہ نہیں آپ نے لفظ کبھی سنا کہ نہیں، یعنی چگل کے رکھ دیے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوالٹی نہیں ہے اور کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ خیر کی بات بتانے والے کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور ساری چیونٹیاں اور یہ سب دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور اگر یہ ساری مخلوق دعائیں کرنے لگے تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہو جائیں۔ تو
آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو ایک لیکچر آج سنا ہے، اس میں سے صرف ایک بات آپ کو یاد رہے گی، اونلی ون. گھر گئے آپ نے سوچا کیا سن کے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا سنا تھا، تو بس ہاں یہ یاد رہا ہے مجھے مثلاً ایک کوئی بات. تو آپ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں، اپنے بھائی کو کرتے ہیں، کسی کو کہ آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تم سے بھی شیئر کر لوں. دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ بہت سارے رشتے دار ہیں، بہت سارے دوست ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی بندے کے پیچھے روز پڑ جائیں. کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. اس سے کیا ہوگا کہ کبھی کبھی پھر کسی کو بات سننے کو ملے گی. اور اس کے ساتھ اگر الحمدللہ اگر روز بھی موقع اپنے بچوں کو بٹھا کے سکھانے کا ملتا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی. کیونکہ علم کی مجلس جو ہے گھر کے اندر بھی، تو وہ ایز اے فیملی بھی اگر آپ بیٹھ کے، چاہے میاں بھی بیٹھ کے دو لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز، تو وہاں بھی برکت نازل ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے. جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس بات کو شیطانی اثر میں کتنا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ میں لوگوں کو یوز نہیں کرنے دوں گی. اللہ کی خاطر یوز ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے. کر لیں یوز آپ کو. آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ کسی کام کے ہیں، آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کی جگہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں. اور سمجھتے ہوئے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا لوگ اس میں انڈر لائن مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے بے وقوف بناؤ اس کو، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، جو مرضی سمجھے. وہ کل میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق کے 10 درجوں میں سے 9 جو ہے وہ تغافل سے تعلق رکھتے ہیں. اگنور کرنا، سنی انسنی کر دینا، دل پہ نہ لینا، معاف کر دینا، جانے دینا، جواب نہ دینا. دیکھ گھر میں لڑائی فساد کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے ایک چھوٹی سی بات کی، ہم نے اس سے 2 سنائی، وہ لڑائی شروع ہو گئی. اگر کسی نے 1 سنائی ہے، چاہے آپ کو کتنی بھی کڑوی لگی ہے، آپ جواب نہیں دیتے تو لڑائی تو نہیں بڑھے گی، فساد تو نہیں ہوگا. تو اگر دوسرا شخص غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا نہیں کر رہے. اس نے آگ لگائی، آپ نے تیل ڈالا، اور اگر آپ نے تیل ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت بڑا الاؤ بھڑک اٹھا. لیکن جو شخص سن کے چپ کر جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تغافل کر دیتا ہے، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بے وقوف ہے وہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہیں تو نہیں نا، آپ کو تو اپنا خود پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں. لیکن اگر دوسرے کی ناسمجھی ہے تو وہ اس کی ناسمجھی ہے. بعض اوقات لگتا ہے کہ لوگ پھر میرے اوپر چڑھائی نہ کر دیں یا مجھے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا آتا، تو ہم تابڑ توڑ جواب دیے چلے جاتے ہیں اور بحث کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور اس میں بعض اوقات پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، غصہ بھی ہو جاتا ہے، بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم مبارک تو نہ رہے. ہم کہیں گئے، اس گھر میں لڑ جھگڑ کے نکل آئے، ہم کوئی مبارک انسان ہے؟ کسی کو خوشی دے کر آئے یا کسی کو تکلیف دے کے آئے؟ لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کسی کی چھوٹی سی بات. اور بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی ناسمجھ ہوتا ہے، کوئی بے وقوف ہوتا ہے، وہ تو اپنی بے وقوفی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس سے بڑے بے وقوف بن گئے. آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا اور اپنے اوپر لے لیا اور اپنا اتنا بڑا ری ایکشن ظاہر کیا اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. کیونکہ ہماری لڑائیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہماری کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ریٹرن کرے، یہ ہماری عزت تو کرے کم از کم، یہ ہمارا شکریہ تو کرے. اور جب وہ نہیں کرتے، اس کی بجائے کو بات سنا دیتے، پھر تو آپ توبہ ہی کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. پھر اسی طرح بابرکت انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے، یعنی موٹیویٹ دیم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ بھی اور صحابہ بھی یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اچھے کاموں کی. لیکن اس کے برعکس مشرکین کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، ایک دوسرے کو کہتے نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور ایک وہ جو نہیں دیتا. تو قرآن نے کنڈیم کیا ہے ان لوگوں کو جو نیک کاموں کی ترغیب نہیں دیتے. سورۃ ماؤن میں کیا آتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہا ہے، کیا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو نہیں کہتا.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنی وسعت میں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، لیکن ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں جگہ یہ اس کام کی ضرورت ہے، میرے پاس گاڑی نہیں، تم جا سکتی ہو، تم جا کے کر لو. تو آپ نے صرف بتایا. تو الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کے کام کا رستہ دکھانے والا ایسا جیسے اس نے خود کر لیا. اس کی اپنی جینوئن ریزن تھی، کسی وجہ سے نہیں گیا، لیکن اس نے کسی کو فون کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی کچھ لینے کے لیے آتا، مانگنے کے لیے، تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر مل جائے. سبحان اللہ، یہ ہے برکت میں مبارک انسان کہ وہ سارا ثواب خود ہی نہیں لوٹ رہا، وہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے کہ اچھا میں نے تو دینا ہی ہے، جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کے ہاتھ سے دلوائے گا، لیکن تم اشفعوا تؤجروا، اس کی شفاعت کرو، سفارش کرو، اجر پاؤ. صرف سفارش کر کے تم اجر پا سکتے ہو. اور ہم ہو تو الٹا منع ہی کرتے، اس کو نہ دینا، یہ روز مانگنے آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والوں میں سے تھے. اسی طرح نیک کاموں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر دیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا، تو آپ کے پاس سے اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل تک پہنچاتی. آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا، تو اس نے سواری دے دی. اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے مجھے جو بتایا تھا تو میرا کام ہو گیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ واپس تھینک یو کا میسج کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بتایا تھا وہ ہو گیا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے کی ہی طرح ہے. سواری اس نے دی، ثواب ان کو بھی ملا کیونکہ انہوں نے رستہ دکھایا تھا، وہاں چلے جاؤ. یعنی کبھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، یا اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ کسی کو کہہ دیتے کہ دیکھو یہاں صدقہ کر دو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ تو آج کل بہت فنڈ ریزنگ کے اشتہار آتے، کوئی اسلامی لیکچر لگائے اس کے شروع میں ڈونیٹ کا کچھ، کہیں کوئی اسلامک سینٹر بن رہا ہے، کہیں کوئی روہنگیا میں مسئلہ ہے، کہیں یمن میں لوگوں کو کھانا چاہیے، یعنی ہر جگہ کچھ نہ کچھ. تو کوشش کیا کرے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈال دیں. کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، کہیں کچھ بھی، وہ نہیں آپ کو جانتے، لیکن آپ اپنا حصہ ڈال دیا کریں. اچھا اب میرے جیسے جو کریڈٹ کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس، تو آپ کسی کو لنک بھیج سکتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا. اپنے بچوں کو کہیں، جو کماتے ہیں ان کو کہیں کہ بیٹا یہ اس میں ڈال دو، ان کو ایڈریس بھیج دیں، کچھ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کام میں شریک ہو جائیں. اب وہ جو بھی کریں گے، چاہے ایک اینٹ وہاں رکھیں گے، وہ آپ کا بھی ثواب اس اینٹ کا مل جائے گا ساتھ. تو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی جگہ بتانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مال عطا کیا ہو تو اس مال کے اثرات آپ کے اپنے اوپر بھی نظر آنے چاہیے، آپ کے لباس میں، کپڑوں میں، رہن سہن میں. اور اس کے علاوہ دائیں بائیں خرچ بھی کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں مسکینوں کو بھی دیں، دوست احباب کو بھی دیں. علم ہے تو وہ اسی طرح آپ کے اپنے اوپر عمل نظر آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں لوگوں کو سکھائیں بھی. اسی طرح اگر کوئی اللہ نے منصب آپ کو دیا ہے، کہیں آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے اور کچھ لوگ آپ سے سفارش کرانے آتے ہیں، تو اس کو یہ نہ کہے کہ یہ تو روز کا ہی کام بن گیا ہے. نہیں، تنگ دل نہ ہو، انہیں کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کا مسئلہ حل کر سکتا. یعنی یہ قابلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، ہر ایک کی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن اگر آپ کی کوئی سن لیتا ہے اور آپ کسی کا کام کروا دیتے ہیں تو آپ ایک مبارک انسان ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے. یعنی لائن میں سب سے آگے وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کرنا. آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی پین میں ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سوج رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ جانے، اس کا کام جانے، میں کیوں بتاؤں. نہیں، آپ اپنی طرف سے سجیسٹ کر دیں، پھر اس کی مرضی وہ آپ کا مشورہ لے یا نہ لے. یا کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا. جس نے اپنے غضب کو روک لیا، غصہ روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. پھر اسی طرح لوگوں کو توحید سکھائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو وہ کلمات سکھائے تھے جب آپ کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے. آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں،
تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، یہ بچوں کو سکھا دینا چاہیے۔ چھوٹی سی چیز بھی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو۔ جان رکھو ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ اسی طرح مصیبت آنے پر لوگوں کو اچھی نصیحت کریں، اللہ کے تقوی کا حکم دیں، صبر کی نصیحت کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور روتی ہوئی عورت کو دیکھا تو آپ نے اس کو نصیحت کی۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم میں، ڈپریشن میں،